خانقی کی طرف جو ہے وہ فلو اس کا بڑھ گیا ہے اور خانقی کے مقام پہ وہ 10 لاکھ کراس کر گیا ہے، اور اب آگے جو قادر آباد ہے وہاں پہ یہ فلو پہنچے گا اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر۔ تو ادھر بھی این ڈی ایم اے نے جو مقامی وہاں پہ حکام ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو مطلع کر دیا ہے کہ وہاں سے انخلاء کروا لیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بروقت جو ہے وہ اطلاع دی بھی جا رہی ہے، انفارمیشن شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی آج ایک اجلاس کی صدارت کی آج صبح، اور انہوں نے تمام تر ہدایات جاری کیں کہ نہ صرف پیشگی اطلاع کے معاملے کو مزید مؤثر بنایا جائے، بلکہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، جو اشیاء ریکوائرڈ ہیں صوبہ پنجاب کے اندر، وہ فراہم کی جائیں۔ اس میں ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ مکمل ہے، اور ٹینٹس اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے وہاں پہ آن سائٹ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ستلج کے اوپر جو گنڈا سنگھ والا ہے وہاں پہ تمام تر کوارڈینیشن ہو چکی، اور آگے بڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر این ڈی ایم اے تمام جو پی ڈی ایم ایز کے ساتھ رابطے میں رہا، اور یہ رات والی جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے بھی ایک مکمل کوارڈینیشن جو این ڈی ایم اے نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس پہ جو صبح اجلاس کیا، انہوں نے تمام جو چیف سیکرٹریز تھے، چیف سیکرٹری پنجاب بھی موجود تھے۔ اب جو تیسرا راوی ریور ہے جسڑ کے مقام پہ اور آگے اب شہدارہ کی طرف، وہاں پہ صورتحال پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ اور این ڈی ایم اے مل کے اس صورتحال سے نمٹ رہی ہے، اور وزیر اعظم اس معاملے پر مکمل طور پہ آگاہی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے ان تینوں دریاؤں کی سچویشنز اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو موسم کی صورتحال ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک اپڈیٹ لی، اور وزیر اعظم دورہ بھی کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا۔ اس حوالے سے جو پیشگی اطلاع کا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کارآمد ثابت ہوا کہ پیشگی اطلاع ملنے سے جو انخلاء ہے وہ مؤثر طور پہ لوگوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جا سکا۔ تو پچھلے کئی ہفتوں سے این ڈی ایم اے نے اس پہ بہت ایفرٹ کی ہے، اور وزیر اعظم تقریباً ہر دوسرے دن اجلاس لیتے رہے ہیں این ڈی ایم اے کی تیاریوں کے حوالے سے بھی، اور مزید جو کوارڈینیشن ہے صوبوں کی اس حوالے سے بھی۔ یہ جو 3 دریاؤں کے پنجاب میں جو فلڈ کی ایک سچویشن ہے، اس حوالے سے سچویشن کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹیز میں بھی ایک مکمل کوارڈینیشن ہے، اور جس طرح وزیر اعظم پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ ایک نیشنل رسپانس ہے جس میں پاک فوج اور تمام ادارے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگلے چند دنوں کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ لوگوں کی جو ڈیمیج ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کی جائے، اور لوگوں کی واپس جو بحالی ہے ان کے اپنے علاقوں کے اندر اس کو بھی انشور کیا جائے۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ریور بیڈز کے ارد گرد لوگ آبادیاں قائم کرتے ہیں، اس پہ بھی ایڈمنسٹریشن کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو دریائی علاقہ ہے اس میں کنسٹرکشن جو ہے وہ آئندہ سے نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کو ڈیل کرنے کی پوری رات بھی جو ہے بھرپور کوشش کی گئی، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ نے مل کے، اور ابھی بھی ایک ایفرٹ جاری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قادر آباد کا جو ایریا ہے وہاں سے اب انخلاء اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو جوائنٹ ایفرٹس جاری ہیں، اور پی ڈی ایم اے کو مکمل سپورٹ بھی دی جا رہی ہے، پیشگی اطلاع بھی دی جا رہی ہے، اور اوور آل اس ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے جو نیشنل رسپانس ہے وہ مکمل طور پہ فعال طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ تو اوور ٹو چیئرمین این ڈی ایم اے فار فردر بریفنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، ہم اپنے مونسون 2025 کے اس وقت 8ویں اور سیکنڈ لاسٹ اسپیل کے آخری دنوں میں ہیں، جس میں کل رات گزشتہ جیسے ہم نے پچھلی بریفنگ میں بتایا تھا کہ جو پنجاب کے شمالی علاقے یا ایسٹرن یا مزید جو شمال کے علاقے ہیں جہاں پہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ گزشتہ رات ہم اس کو مانیٹر کرتے رہے۔ یہ جموں کے اطراف میں یہ تقریباً 300 mm سے زیادہ بارش ہوئی، اور اسی طرح سیالکوٹ کے شمالی علاقوں میں اور مشرقی علاقوں میں اس بارش کا انٹینسٹی تقریباً 600 mm سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ اسی طرح جب ہم لاہور کے شمال میں یا لاہور کے فردر رائٹ پہ جب ایریاز کو دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ کے پیچھے سلائڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سر اس وقت جو دریاؤں میں فلو کی صورت حال ہے وہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہمارا انڈس ریور یعنی دریائے سندھ میں اس وقت فلو معمول کے مطابق ہے، کالا باغ، چشمہ اور تونسا تک،
اور یہ فلو اسی طرح منگلا میں دریائے جہلم کے اوپر بھی اس وقت معمول کا فلو اس وقت منگلا ڈیم سے بھی ساؤتھ اور ڈاؤن اسٹریم موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں دریائے چناب کی طرف، جس میں مرالہ میں گزشتہ رات یہ فلو تقریباً 7 لاکھ کیوسکس تک بھی پہنچا۔ آج اس وقت اس کی انٹینسٹی تقریباً 5.5 لاکھ کیوسکس کی ہے، لیکن یہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مزید شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں اس وقت بارشوں کی انٹینسٹی کم ہے۔ گو کہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں فلیش فلڈز کی وجہ سے، اور کلاؤڈ بسٹ کے ایونٹس ہوئے ہیں، وہاں پر آبادیاں زیر آب آئی ہیں، اور انفراسٹرکچر کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ فلوز تمام چناب میں، راوی میں اور ستلج میں بتدریج پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ مرالہ سے ڈاؤن ساؤتھ جب ہم آتے ہیں تو اس وقت خانکی میں ایکسیپشنلی ہائی فلو وچ از اباؤٹ 1 ملین کیوسکس، یعنی 10 لاکھ کیوسکس کا ریلا ہے، جس کی وجہ سے آگے آنے والے دنوں میں قادر آباد کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ قادر آباد میں اس وقت 9,500 کیوسکس کا ریلا ہے، جس کے اوپر ابھی آرمی انجینئرز کی اور باقی پی ڈی ایم میں پنجاب کی مدد سے وی آر پلاننگ اے بریچ آن دی سیکشن تاکہ اس دباؤ کو کم کیا جا سکے، اور جس سے آنے والے دنوں میں یہ خانکی اور قادر آباد کے درمیان اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں یہ اسی طرح پانی کا دباؤ اسی انٹینسٹی میں رہنے کی امید ہے۔ بٹ تریمو میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لو ہے فلڈ، بیکاز اس میں منگلا یا دریائے جہلم کی طرف سے کوئی خاص اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ ریور راوی کی طرف جب ہم آئیں تو جسر میں اس وقت تقریباً 2,30,000 کیوسکس کا انٹینسٹی کا سیلاب کا بہاؤ موجود ہے، جس نے شاہ درہ میں اس وقت تقریباً 78,000 کیوسکس پہ پریشر مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو بتدریج مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ شاہ درہ اور بلوکی میں یہ پریشر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ اس وقت میڈیم فلڈ میں ہے، ہم اس کو اسٹیڈی کاؤنٹ کرتے ہیں، بٹ آنے والے دنوں میں اگر مزید بارشیں اسی علاقے میں ہوئیں، جیسے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں انہی علاقوں میں سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ان کے ملحقہ علاقوں میں مزید بارشوں کی توقع ہے، تو جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ان دریاؤں میں دباؤ بڑھے گا، خاص طور پہ یہ درمیانی علاقے جس میں خانکی، قادر آباد، دریائے چناب پر اور شاہدرہ بلوکی کے علاقے، جو ان میں دباؤ شاید اس وقت جو 78,000 اور 88,000 دکھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہو۔ جو ہمارا شمالی بالکل مشرق میں ستلج ریور کے اندر پانی کا دباؤ ہے، انڈین سائڈ سے جو پونگ اور بھاکڑا ڈیم سے پانی ریلیز کی ہوا، ایکسیسو بارشیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں۔ گنڈا سنگھ والا میں اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ کیوسکس کا بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں بھی اسی طرح کا 2.5 سے 3 لاکھ کا ریلا اسی طرح ستلج میں آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے محفوظ مقامات پر نکالنے کے لیے ایک مکمل پر مربوط پروگرام بنایا تھا۔ اس وقت بھی دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ لیول کا ٹرینڈ ہے۔ اسی طرح وہ سلیمان کی میں تقریباً 1 لاکھ اور آگے اسلام ہیڈ ورکس میں تقریباً یہ 50-55 ہزار کیوسکس کے اوپر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سر آنے والے دنوں میں چونکہ لوگوں کو ضرورت ہوگی محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے، خاص طور پہ جو لوگ ریور ستلج کے فلڈ پلینز میں رہ رہے ہیں، ان کو ابھی تک تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال کر ریسکیو 1122 اور پنجاب پی ڈی ایم اے کے ساتھ این جی اوز نے، پاکستان آرمی نے، رینجرز نے اور کچھ این جی اوز نے مل کر ان تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آنے والے دنوں میں 2 دن اگلے زیادہ اس وقت فوکس کے لیے ہمارا پریفرنس یا پرائرٹی یہ ہوگی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا جائے، پھر ان کے علاج اور ان کی سسٹیننس جب تک کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں واپس نہ جا سکیں، اس کے لیے آرمی کے جو بھی تمام ملٹری فارمیشنز کو آرمی چیف کی طرف سے ہدایات دی جا چکی ہیں، اور جی ایچ کیو کے ہدایات کے مطابق تمام ملٹری فارمیشنز اپنے اپنے ایریاز میں اپنے عوام کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تقریباً 2,10,000 لوگ ابھی تک ریسکیو کیے جا چکے ہیں، اور اس میں ابھی تک 0 کیجویلٹی ہے، وچ از اے بگ ہائی اسکور۔ کیمپس اور میڈیکل اسسٹنس میں اٹ ول کنٹینیو فار اباؤٹ 2 ویکس ٹائم، اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے یہ فلوز آگے 2 دنوں میں جب یہ پنجنت کے اوپر کنورج ہوں گے، جو اس وقت تقریباً 58,000 کیوسکس کے اوپر ہے، تو یہ ریلا 6 سے 7 لاکھ کیوسکس تک بھی بڑھ سکتا ہے، جس میں آگے آنے والے دنوں میں ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی وی ول شیئر دی ارلی وارننگ ٹریجیکٹریز، جو کوٹری پہ یا گدو پہ دباؤ آئے گا، اور اسی طرح وہ علاقے جو آگے نیچے پنجنت ساؤتھ میں جن میں انخلاء کی ضرورت ہوگی، تحصیل لیول تک اور سب لوکیلٹیز کے لیول تک یہ سارا ڈیٹا
PDMA سندھ کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے. آگے لاجسٹک سپورٹ جو پاکستان NDMA نے اس وقت دی ہے فرام دی پرائم منسٹرز آفس، وہ 5000 ٹینٹس ابھی PDMA کو ضرورت تھی وہ پہنچا دیے گئے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کل صبح خود ان تمام آفت زدہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے، جس میں نارووال، سیالکوٹ، اس کے علاوہ ستلج اور لاہور ساؤتھ کے علاقے اس میں شامل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والا سپیل ہے 29 اگست سے لے کر 9 ستمبر تک، اس میں بھی انہی بارشوں میں دوبارہ انہی علاقوں میں مزید بارشیں ہونے کی بھی توقع ہے، جس کے لیے ایڈوانس الرٹس 2 سے 4 دن پہلے PDMAs کے ساتھ شیئر بھی کیے جا چکے ہیں اور تمام NGOs کو الرٹ کیا جا چکا ہے. وقفے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اور KPK کی کچھ علاقوں میں بھی بارشوں کی توقع ہے. پاکستان NDMA کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ الرٹ ایپ ہے، اس کے اوپر یہ تمام انفارمیشن اپڈیٹ کی جا رہی ہے. اسی طرح یہ تمام انفارمیشن اور اسے متعلقہ ریلیف کے جتنے آپریشنز ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. تو اس میں ہم تمام عوام کے ساتھ بھی ایک بار پھر ان کو اس NDMA موبائل الرٹ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ لاگ ان کیجئے اور وہاں پر آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں، جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ ان علاقوں کے نزدیک ہیں جہاں پہ پانی کا دباؤ زیادہ ہے تو آپ کو ہدایات اور وہاں پہ ارلی وارننگز اور اس میں سیفٹی پریکاشنز کی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس موقع پر ہم ایک بار پھر آنے والے 25 سے 45 دنوں کی ارلی وارننگز میں ایک بار پھر دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ بارشیں ایک بار پھر شمالی پنجاب، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور GB کا جن علاقوں میں ہوں گی ان تمام کی ڈیٹیلز منسٹری آف انفارمیشن کے پورٹل سے، پاکستان NDMA کے پورٹلز اور ویب سائٹ سے اور PDMAs کے ویب سائٹ اور پورٹلز کے اوپر یہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحمت فرمائے اور آگے آنے والے دنوں میں ہم اپنے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں.